اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی نے بڑا ہی خوب لکھا ہے کہ دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ ایمان کیسے لائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی آپ نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آیا کعبہ مبارکہ کے اوپر، کعبہ معظمہ کے اوپر۔ کعبے پر آسمان سے ایک نور آیا اور پھر وہاں سے نور کی شمعیں جو پھیلی تو وہ مکہ کے ہر گھر میں جا کے پہنچی، اور پھر تمام مکہ کے گھروں سے نور جمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آیا۔ کیا خواب دیکھا؟ آسمان سے ایک نور کعبہ شریف کی چھت پر آیا، وہاں سے مکہ المکرمہ کے ہر گھر میں وہ نور گیا، پھر وہاں سے تمام نور اکٹھا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو بے چین ہوئے اور پھر ایک راہب کے پاس گئے اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو وہ راہب نے بتایا کہ آپ کا نام، راہب نے خواب سنا اور پھر پوچھا کہ آپ کا نام؟ آپ نے جواب دیا میرا نام ابو بکر۔ بولے کہاں کے رہنے والے ہو؟ جواب دیا میں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اور آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور پیشہ کیا ہے آپ کا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیشہ تجارت ہے، بزنس کرتا ہوں میں۔ ناظرین، تو وہ راہب نے جو آپ کا خواب سنا اور پھر اس کی تعبیر جو ارشاد فرمائی وہ سنے کہ وہ راہب نے بتایا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی نبی آخر الزماں آئے نہیں ہیں، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ تمہاری قوم میں ایک نبی آئیں گے، وہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور تم اس نبی کی ظاہری زندگی میں تو اس کے وزیر بنو گے اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر سن بھی لی، لیکن آپ نے تعبیر کسی کو نہیں بتائی۔ خود جانتے تھے، راہب جانتا تھا اور اللہ جانتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ وقت گزرا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ وقت گزرا، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد چرچے ہوئے کہ مکے میں فلاں شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتہ چلا۔ آپ تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو بولے آپ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس نبی ہونے کی دلیل مجھے چاہیے۔ حضور مسکرائے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو خواب دیکھا تھا وہ خود جانتے تھے، وہ راہب جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ نے کہا نا کہ آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں، مجھے دلیل چاہیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ تم جانتے ہو اور وہ راہب جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اس خواب کو جانتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے حضور کی پیشانی کو چوما اور آپ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور پڑھا اشہد انک محمد الرسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ معاملہ تھا سامعین، اس طریقے سے آپ نے اسلام قبول کیا۔
آگے کا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو کہا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔